اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 ہے اور سورۃ النساء ہے 4 نمبر کی۔ یہودیوں کا اسے اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے، اسے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بچپن سے ہی نفرت بڑھتی جاتی ہے، جبکہ جو ہم مسلمان ہیں اپنے بچوں کو یہودیوں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتے، ہم کفار سے نفرت کرنا نہیں سکھاتے، جبکہ یہودیوں کا جو بچہ ہے نا وہ یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے دشمنی نکالنی ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ اور جو ایک لاسٹ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ ایک لاسٹ ٹائم جو ہے یہ جب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک کسی نے وہ پکڑا ہوا تھا پامفلیٹ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، مطلب کہ یہودیوں کی وجہ سے، یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ جو خیبر ہے وہ آپ کے لیے آخری چانس تھا، آخری موقع تھا، اب ہم آپ پر فتح کریں گے اور اب ہم آپ کو جو ہے وہ مطلب صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو یہ اس طرح کے ان کے جو ہیں وہ بیانات ہوتے ہیں، اس طرح کی ان کی چرچیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے، اپنے بچوں کو تاریخ نہیں بتاتے، اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کس طرح یہودی اور مسلمانوں کے درمیان جو نفرت کی آگ بھڑکی، کس طرح یہ حسد کرتے ہیں، کس طرح یہ سازشیں کرتے ہیں، اور کس طرح جو ہے یہودی اپنی کتاب سے پھر گئے اور یہودی بیسیکلی ہیں کون۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بچوں کو بتانی چاہیے تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو، وہ کسی یہودی کے آگے نہ جھکیں، وہ پیسے کے آگے نہ جھکیں، اور وہ کسی کافر کو اپنا سربراہ نہ مانے، اور نہ ہی کسی کافر کی وہ اپنے پر چلنے دیں۔ تو جیسے یہودی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں اس طرح کی کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہود کون ہے، عیسائی کون ہے، کفار کون ہے، مشرکین مکہ کون تھے، تاکہ انہیں ہسٹری پتہ ہوگی تو ہی وہ دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ لیکن شروع سے ہم ان کے ذہنوں میں کارٹونز، موبائل پکڑا کر کے کارٹونز ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہی ان کی وہی ہسٹری ہے ان کے لیے، وہی ان کا سب کچھ ہے، اور وہ بچپن میں ہر چیز، اپنا بیگ بھی وہ ڈوریمون والا لینا چاہتے ہیں، جیومیٹری باکس بھی ڈوریمون والا لینا چاہتے ہیں، تو ہر چیز وہ اسی سے امپریس ہو کر وہی چیز اپنانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، اسے اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب یہودیوں کے بچوں کے دلوں میں اتنی نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، تو پھر مسلمانوں کے بچوں کو بھی اتنا شعور ہونا چاہیے، ان کے پیرنٹس کو اتنا انہیں کنونس کرنا چاہیے کہ وہ اس طرف آئیں اور وہ تاریخ کو پڑھیں اور ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ وہ یہودیوں میں، کفار میں، عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں فرق جان سکیں، ان کی ہسٹری کو پڑھ سکیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اور بہترین امت بنایا ہے، کیوں ہماری امت بہترین ہے بجائے باقی امتوں کے اور باقی قوموں کے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر وہ ان کے یہودی ہمارے بچوں کو یوز نہ کریں، وہ انہیں پیسے دے کر اپنے مطلب کام نہ نکلوائیں، وہ انہیں گیجٹ دے کے ان سے ان کی قوتیں نہ چھینیں۔ تو یہ سب چیزیں ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم آگے بھی ٹرانسفر کریں، ہم اپنے گھروں میں بتائیں اور ان کو سمجھائیں ڈیلی بیسس پہ۔ جو بھی ہم سیکھتے ہیں قرآن پاک سے، یہ علم حاصل کرنے والے کا حق ہوتا ہے، علم کا حق ہے کہ جہاں سے آپ کو علم ملے اسے آگے پہنچایا جائے، کیونکہ وہ علم اگر آگے نہیں پہنچاتے جب، تو وہ علم آپ کے پاس بھی سیو نہیں رہتا۔ تو جو چیز آپ آگے پہنچا دیتے ہیں وہ آپ کے پاس بھی سیو ہو جاتی ہے، اور جو چیز آپ آگے نہیں پہنچاتے وہ آپ کے دماغوں اور دل و دماغ سے نکل جاتی ہے۔ تو جو بھی سنے اچھی بات جو بھی لگے آپ کو، کوشش کریں کہ اس کو آگے پہنچائیں تاکہ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو باقیوں کو بھی فائدہ دیں۔ آیت نمبر 55 ہے، فَمِنْهُمْ، ان میں سے، من جو آمنہ ایمان لایا بھی اس کے ساتھ، ومنہم اور ان میں سے، من جو صد عنہ منہ موڑ گیا اس سے، فکفا اور کافی ہے، بجہنم جہنم، سعیرہ جلانے کو۔ یہ یہودیوں کے بارے میں وضاحت ہے کہ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا ہے، یعنی یہودی میں سے بہت سارے مسلمان ہوئے، یہودی ہی ہوتے تھے پہلے، پھر جب اسلام لے آئے تو وہ صحابہ کی کیٹیگری میں آنا شروع ہو گئے۔ مطلب کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہودی تھے، نصارہ تھے، مطلب عیسائی تھے اور مشرکین تھے اور منافق تھے، پھر جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہو گئے، اپنا ایمان کا اتنا پختہ ہو گیا
کہ وہ پھر صحابہ کی کیٹیگری میں فال کرنا شروع ہو گئے، پھر ان کو صحابہ کے نام سے جو ہے وہ ان کو صحابہ کہا جانا شروع ہو گیا، تو ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ گئے ہیں۔ یہود کے منہ موڑنے کا سبب گناہوں کے برے اثرات ہیں، مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل جو ہے بہت سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور زنگ آلودہ ہونے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو لگتا ہے جس کے دل اس کا مطلب یہ اس حدیث اس بارے میں ہے کہ جس کے دل سخت ہو جائیں یا جس کے دل کو زنگ لگ جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل کو زنگ لگ جائے تو اسے استغفار سے دھو ڈالو، مطلب کہ استغفار جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اتنے ہمارے دل نرم ہوں گے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سختی دل کی کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر والی محفلوں میں بھی رونا نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سنتے ہیں، کوئی نیکی کی بات سنتے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں چینج نہیں آتا، ہمارے تاثرات نہیں بدلتے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سخت ہے۔ تو ان دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہترین حل بتایا ہے کہ استغفار کی جائے۔ اتنی استغفار کریں گے اتنا ہی آپ کا دل نرم ہوگا، اور اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر اپنے اندر چینج محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر، جو خوشخبری والی آیات ہیں، جو انعامات والی آیات ہیں، ان پر سن کر دل خوش ہوگا، اور جو عذاب والی وعید والی آیات ہیں ان کو سن کر جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتایا تھا کہ مومن تو وہی ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں سرکشی اختیار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہی سے باغی ہو گئے۔ اب جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید آئے تو وہ اس سے منہ موڑ گئے۔ یہود نے خود بھی منہ پھیرا اور لوگوں کی اکثریت کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جلانے کے لیے جہنم میں کافی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکا خود اس سے منہ موڑ گئے، ان کو جلانے کے لیے جہنم کافی ہے۔ جس نے حسد کیا، کفر کیا اور بخل اور مکر سے اللہ تعالیٰ کے راہ سے روکا، اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ آیت نمبر 56 ہے، ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیات کا، سوف، جلد ہی، نصلیہم، ہم داخل کریں گے، نارن، آگ میں، کلما، پھر جب، نضجت، گل سڑ جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، بدلناہم، ہم انہیں بدل دیں گے، جلودن، کھالیں، غیرہا، اس کے علاوہ، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں، العذاب، عذاب، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہمیشہ سے ہے، عزیزاً، سب پر غالب، حکیماً، کمال حکمت والا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کا کفر کرنے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب جہنم میں ان کو عذاب ہوگا تو کھالیں جو ہے گل سڑ جائیں گی۔ جیسے کہ بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی جل جائے، جلنے سے کوئی مر جائے، یا جو جلی ہوئی سکن ہوتی ہے اس کی کھال جو ہے وہ جل جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی کھالیں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، تو ہم ان کی کھالیں اس کے علاوہ دوسری کھال بدل دیں گے، پھر دوبارہ ان کو عذاب دیں گے، پھر وہ گل سڑ جائیں گی، پھر ان پر عذاب ہوگا۔ تو کتنا سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذمہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے۔ ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ سے گلیں گی۔ گلنے کے عمل کی ہولناکی کا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اگر آج کسی کی کھال جلتی ہے تو اس کے بعد چھالے بنتے ہیں اور اس کے اندر پیپ بھر جاتی ہے۔ گلنے کا جو عمل ہے کتنا خوفناک ہے، تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے۔ اس میں جہنم کے عذاب کی سختی ہے، کھالوں کی تبدیلی دن میں 20 مرتبہ عمل میں آئے گی۔ استغفر اللہ تعالیٰ ہم سب کو
قبر کے اندھیرے قبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کی آگ دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ ہم لوگ تو اپنے چولہے کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی انگلی پر ٹچ ہو جائے تو ہمارے کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان کا عذاب، ان کے وعید سنا رہے ہیں کہ ان کا اس طرح کا عذاب ہونا ہے۔ جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، جو کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، جو کتابوں پہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کھالیں جو ہیں وہ اس طرح سے گل سڑ جائیں گی کہ ہم اس کو چینج کریں گے، اس کو بدل دیں گے، اور وہ ایک دن میں 20 مرتبہ یہ عمل ہوگا، استغفر اللہ۔ اور دوزخ میں رہنے کی تو کوئی بھی لمٹ ہی نہیں ہے کہ جس کا کہا جائے کہ اتنے دنوں بعد رہنا ہے یا اتنے دن رہنا ہے یا سال 2 سال رہنا ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کتنے لاکھوں سال رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے والیاں بنائے، آمین۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، جب کبھی سے مراد یہ ہے کہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، مسلسل عمل ہے جو ہوتا رہے گا۔ جب کبھی سے مطلب ہے جیسے ہی ان کی کھال جلے گی سڑے گی تو فوراً کھال چینج کر دی جائے گی، پھر وہ کھال بھی جلے گی سڑے گی۔ اور سڑنے کا عمل بھی یوز کیا گیا ہے، ورڈ سڑنے کا بھی آیا اور گلنے کا بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کھال سڑ جائے گی اور گل جائے گی تو ظاہر ہے اس میں کیا پیدا ہوتے ہیں، چھالے بنتے ہیں، چھالے بننے کے بعد پیپ پیدا ہوتی ہے، اور پیپ کے بعد جو ہے پھر وہ کھال دوبارہ سے رینیو ہوگی اور پھر دوبارہ جلے گی، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس لیے کھال بدل جائے گی، پھر گل جائے گی، پھر بدل جائے گی، پھر گل جائے گی، اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ یہ نتیجہ ہے کتاب اور حکمت سے منہ موڑنے کا، تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار عذاب کا مزہ چکھائے گا تاکہ ان کا پورا بدلہ ان کو مل جائے۔ کھالوں کی تبدیلی اس لیے کی جائے گی کہ ان کی تکلیف میں کمی کی بجائے کچھ اضافہ ہی ہوتا رہے، کیونکہ جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اب اس میں حکمت نظر آئیے کہ کھالیں کیوں بدلی جائیں گی، کیونکہ جب کھال ایک دفعہ تکلیف پہنچ گئی، کھال جب سڑ گئی گل گئی، جب دوبارہ اس کو جلائیں گے تو وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دگنا کرنے کے لیے دوبارہ ان کی کھال چینج کریں گے اور دوبارہ ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تو جو نئی کھال کو تکلیف پہنچتی ہے وہ پہلے سے گلی اور سڑی والی کھال کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ استغفر اللہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو انہیں کاغذ کی طرح سفید کھالیں دے دی جائیں گی۔ سیدنا حسن بصری کا قول ہے کہ ایک دن میں ان کی کھالیں 70,000 مرتبہ گل اور جل جائیں گی۔ دوسری روایات میں ذکر ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی اور جہنم کی آگ ان کے گوشت کو کھا لے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر اپنی حالت پر لوٹ آؤ، تو وہ لوٹ آئیں گے۔ سیدنا ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کھالیں 40 ہاتھ 76 ہاتھ ہوں گی، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ان میں پہاڑ رکھا جائے تو سما جائے۔ جب ان کی کھالوں کو آگ کھا لے گی تو اور کھالیں آ جائیں گی۔ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے، روایت ہے 596 نمبر پہ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جتنی توبہ ہو، جتنی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے اندھیرے قبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کی آگ دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نزاع کی تکلیف سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ یا کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اس کی کھال 3 رات کی مسافت کے برابر ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7185 نمبر پہ۔ جن کی کھالیں جلانے اور سڑانے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان کی کھالیں کتنی زیادہ ہوں گی، ان کی کھالیں جو ہے اتنی لمبی ان کی کھال ہوگی کہ 3 رات اگر ایک آدمی مسلسل سفر کرتا رہے 3 راتوں تک تو جتنا وہ سفر طے کرے گا اتنی لمبی اس کی کھال ہوگی۔ اور دوسرا ان کا جو کافر کا داڑھ یا کافر کی جو دانت ہے نا اس کا دوزخ میں، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کی جلد کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، مطلب 42 ہاتھ ہوں تو اس کی جلد اتنی موٹی ہوگی، اور اس کی داڑھ احد کی مثل ہوگی، اور جہنم میں اس کا پیٹ کا احاطہ اتنا ہوگا جیسا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2577 نمبر پہ کہ اتنے بڑے، جتنا بڑا عذاب اتنے بڑے مطلب کافروں کا جو حال ہوگا قیامت کے دن،
اتنا خوفناک ہوگا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ 22 ہاتھ موٹی کھال ہو ایک انسان کی اور اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا سفر ہے یا راستہ ہے، اور اس کی جو داڑھ ہے کافر کے دانت یا اس کی داڑھ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو؟ کیا ہم امیجنیشن بھی کر سکتے ہیں اس کی؟ ہمارے تو کنسیپٹ بھی وہاں تک نہیں جاتا. اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں تو اللہ تعالیٰ سوچیں خود کتنا بڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ واقعی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ برائی میں بھی جب برائی کا عذاب دیتا تو اس میں بھی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ جب اچھائی کا انعام دیتا تو اس میں بھی بہت بڑا ہے. اور اللہ واقعی بہت بڑا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں، یہ کسی کا قول نہیں ہے، نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی بات یہ ہے. یہ ساری جو بیان ہوئی ہیں باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. مطلب کہ کوئی یہ شک میں نہ رہے کہ یہ کس طرح ہوگا، اتنی بڑے لوگ کیسے ہوں گے، اتنی موٹی کھالیں کیسی ہوں گی، اور اتنا بڑا دانت کیسے ہوگا کہ وہ بہت پہاڑ جتنا ہو جائے، اور اتنی جو کھال اتنی لمبی کیسی ہوگی کہ وہ 3 راتوں کے سفر کے مقابل ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اینڈ پہ یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھالوں کے جلنے، پکنے اور بدلنے سے اپنے عزیز ہونے کا شعور دلایا ہے کہ وہ غلبہ رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے لیے ہمیشگی کی سزا سے یہ شعور دلایا ہے کہ اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. کفر کی سزا جہنم ہے اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے اندھیرے، قبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کی آگ، دوزخ کے عذاب سے بچائے کہ اس کا ہم ایک شعلہ کیا، ایک جو اس کا ایک چنگاری جو نکلتی ہے نا، ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو آگ تو پھر بہت دور کی بات ہے. جب ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم آخرت کی برداشت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، آمین. آیت نمبر 57 ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈرایا ہے، کتنا ڈرایا ہے. ایک آیت اللہ تعالیٰ ایسی بھیجتے ہیں قرآن پاک میں کہ انسان ہل کر رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت ساتھ ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو انعام و اکرام والی ہوتی ہے، تاکہ وہ لوگ نہ ڈریں جو نیکیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ نہ ڈریں جو مومن ہیں، اور وہ لوگ نہ ڈریں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیشہ ہر آیت میں کوئی بھی ایسی آیت آتی ہے عذاب والی تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انعام والی بھی آیت ساتھ ہی نازل کرتے ہیں. آیت نمبر 57 ہے، والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے جنہوں نے کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کی کھالیں جلائیں گے اور پھر بدل دیں گے، اور پھر جلائیں گے اور پھر بدل دیں گے. اور یہ ایک دن میں 70 دفعہ یہ کام ہوگا. ایک دن میں کسی روایات میں ہے 20 دفعہ اور کسی روایت میں ہے 70 دفعہ ان کی کھالوں کو بدلا جائے گا اور پھر وہ بار بار جلائی جائیں گی. اور اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ عاملو اور عمل کیے الصالحات نیک، سندخلہم، جلد ہی ہم داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرات، نہایت پاک صاف، وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے، ذلًا، سائے میں، ذلیلاً، بہت گھنے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے. یہاں سعادت مندوں کے بہترین انجام کی وضاحت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی شرک کو چھوڑ دیا، نافرمانیاں چھوڑ دی، قرآن پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ جنتیں ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وہ جنتیں ہوں جہاں پر ہم صحابہ کو چلتے پھرتے دیکھیں، وہ جنتیں ہوں جہاں ازواج مطہرات ہوں، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان جنتوں میں شامل کرے جہاں پہ دودھ کی نہریں بہتی ہوں، جہاں پہ شہد کی نہریں بہتی ہوں، جہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نغمے سنائے جاتے ہوں، اور جہاں پر ایک حسین اور جمیل منظر ہو، اور جہاں سے واپس آنے کو، واپس لوٹنے کو کبھی دل نہ کرے، اور جہاں پر ہم اپنے سارے دکھ درد، اس دنیا کے ساری دکھ تکلیفیں بھول جائیں، آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اخلاص کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزاری، ان کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان کے لیے خوش کن نعمتیں ہوں گی، نہ زوال ہوگا، نہ ختم ہونے کا ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ کمی کا ڈر ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، خوب صاف صفاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے. تو محمد کی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. اور اگر ہم اس کے اپوزٹ دیکھیں کہ جنت میں تو یہ چیزیں ہوں گی کہ شہد کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی اور پانی کی نہریں ہوں گی. لیکن اگر ہم اس کے اپوزٹ دیکھیں جہنم میں کیا ہوگا، تو جہنم میں ابلتے ہوئے پانی کی نہریں ہوں گی، اور جہنم میں جو ہے وہ پیپ کی نہریں ہوں گی. دودھ کی جگہ پر جہاں پہ جنت میں دودھ ہے، وہاں اس کے اپوزٹ جہنم میں پیپ کی نہریں ہیں، خون کی نہریں ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ کیا کچھ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس چیز کا، کہ اس چیز کو سوچتے ہوئے، اس چیز کو کہتے ہوئے، اس پر بات کرتے ہوئے اتنا خوف محسوس ہوتا ہے. تو جو جہنم میں رہیں گے، جو وہاں کا ایندھن بنیں گے، ان پر کیا گزرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الرحمن میں. اور کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جنت میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں روکی ہوئی ہیں. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں. ایسی عورتیں ہوں گی جنہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا میں ہوں گی، جو حوروں کے نام سے کہا جاتا ہے، جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی ہاتھ نے چھوا، نہ کسی انسان نے چھوا، نہ کسی جن نے چھوا. ایسی پاکیزہ عورتیں ہوں گی جو اپنے خیموں میں روکی ہوئی ہیں. خیموں میں روکی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و ایمان میں ان کو رکھا ہوا ہے، مطلب کہ وہ انہیں کسی نے نہیں دیکھا ابھی تک، اور وہ صرف وہی دیکھے گا جو متقی انسان ہوگا، اور اسی کے لیے وہ حوریں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے گروہ کے چہروں کی چمک 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی. دوسرا گروہ آسمان میں بہت زیادہ چمکنے والے ستاروں کی طرح خوبصورت ہوگا. ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، اور ہر بیوی پہ 70 جوڑے ہوں گے. اس کے باوجود ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کا مغز نظر آ رہا ہوگا. مطلب کہ وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ قسم کی عورت ہوگی کہ مطلب 70 جوڑے اس کے اوپر ہوں گے. مطلب اب یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا جب یہ بات ہوئی تھی 70 جوڑوں کی، کہ ہم ایک سوٹ کے اوپر دوسرا سوٹ پہنے تو ہمیں وزنی محسوس ہوتا ہے. مطلب ہم کیسے اس کو مطلب کہ بہت ہیوی فیل کریں گے اگر ہم ایک سوٹ کے اوپر دوسرا پہنے، دوسرے کے اوپر تیسرا پہنے. تو وہ 70 جو حوریں ہیں وہ 70 لباس کس طرح سے پہنیں گی، مطلب وہ 70 جوڑے کس طرح سے پہنیں گی. تو اس کی وضاحت اس طرح سے کی گئی تھی کہ وہ 70 جوڑے جو ہوں گے وہ نورانی ہوں گے، وہ نور کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کی چمک، ان کی دمک بہت زیادہ ہوگی. مطلب کہ وہ اس طرح کے کپڑے نہیں ہوں گے جیسا کہ ہم پہنتے ہیں، وہ اور ٹائپ کے کپڑے ہوں گے، اور وہ آنکھ بدلتے جائیں گے تو وہ چینج ہوتے جائیں گے. تو وہ 70 لباس میں ملبوس ہوں گی کہ 70 طرح سے ہم ان کو دیکھ سکیں گے. ہم تو نہیں دیکھ سکیں گے، جن کو حوریں ملیں گی وہی دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے ہیں، اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکے گا، اور تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو وَظِلٍّ ممدود، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں. مطلب کہ ایک درخت کا جو سایہ ہے، اتنے بڑے درخت ہوں گے جنت میں کہ ان کا سایہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر ایک انسان، ایک سوار، پیدل نہیں سوار، مطلب وہ کسی چیز پر سوار ہے، وہ چل رہا ہے تو 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اتنے بڑے درخت ہوں گے جنت میں. آیت نمبر 58 ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کے تؤدوا، تم ادا کر دو، الاماناتی، امانتوں کو، الی اہلیہا، ان کے حقداروں کی طرف، وَإِذَا، اور جب حکمتم، تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تحکموا، تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نعم، بہت ہی اچھی،
یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کے ذریعے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہمیشہ سے ہے سمیعا سننے والا بصیرا دیکھنے والا. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا. حجرہ اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے. اس کے بعد سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کعبہ کی چابی تھی انہیں دی گئی تھی، ان کے برادران کو بھی دی گئی تھی، جو مطلب عثمان بن طلحہ وہ تھے جن کو کعبہ کا جو کی تھی نا کعبے کی وہ ان کے سپرد کی ہوئی تھی. تو پھر ان کو بلایا اور ان سے جو ہے چابی مانگی، انہوں نے دینا چاہی. اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبہ کی چابی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں. مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چابی تھی خانہ کعبہ کی وہ دینا چاہتے تھے سیدنا عثمان بن طلحہ کو، لیکن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یہ چابی مجھے دے دیں تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبہ کی جو ہے وہ چابی رکھنا دونوں ہی آسان ہو جائے. یہ سنتے ہی سیدنا عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ روک لیا. مطلب انہوں نے چابی پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا، لیکن جب سیدنا ابن عباس نے کہا یہ چابی مجھے دے دیں تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا. آپ نے تیسری بار طلب کی، سیدنا عثمان نے کہہ کر دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی امانت آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر گئے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے سے باہر آئے تو لمبا خطبہ دیا. اس خطبے کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چابی مجھے دے دیں تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں اکٹھے ہو جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں دی. مقام ابراہیم کو کعبے کے اندر سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف میں مشغول ہو گئے. ابھی وہ چند پھیرے ہی پھیرے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی. اس پہ سیدنا عمر نے فرمایا میرے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، میں تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن طلحہ کو بلایا اور انہیں ایک کنجی سونپ دی اور فرمایا آج کا دن وفا کا، نیکی اور سلوک کا دن ہے. یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چابی جو ہے خانہ کعبہ کی وہ دینا چاہ رہے تھے سیدنا عثمان بن طلحہ کو، لیکن جب وہ دینے لگے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا چابی پکڑنے کے لیے، لیکن حضرت جو سیدنا عباس تھے انہوں نے کہا چابی مجھے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں بولے اس ٹائم پر. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ جب آپ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے اندر چلے گئے اور اندر جا کر آپ نے وہاں پر جو ہے وہ اندر گئے. اندر جا کے جب آپ باہر آئے تو آپ نے آ کر باہر لمبا خطبہ دیا. اس کے بعد آپ نے چابی جو ہے وہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علی نے کہا کہ چابی مجھے دے دیں. مطلب 3 لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے، 2 لوگوں نے ڈیمانڈ کی چابی کی، جبکہ چابی کے جو اصل حقدار تھے، چابی جن کو دینا بنتی تھی، جن کے پاس پہلے سے تھی، وہ سیدنا عثمان بن طلحہ تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں کو لوٹا دو. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو. مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ امانتوں کی سختی سے حفاظت کریں اور ان کی ادائیگی میں ذرا سی بھی کوتاہی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امانت والے کو امانت ادا کرو، جو خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. امانت ادا کرنا ہم پر فرض ہے اور امانت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. صرف اس میں مال نہیں آتا، صرف اس میں چیزیں نہیں آتی، اس میں ایک دوسرے کا راز بھی آتا ہے. اگر کوئی انسان آپ کو کوئی راز بتاتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے. اگر آپ اس کو آگے کسی کو بتا دیتے ہیں تو آپ نے اس میں امانت میں خیانت کی ہے. تو یہ جو راز ہوتا ہے یہ بھی ایک امانت ہوتا ہے، اس کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ کسی نے آپ پہ ٹرسٹ کر کر آپ
آپ کے پاس ایک اپنی امانت دی ہے آپ کو، اس نے اپنا راز آپ کو بتایا. دوسری امانت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو وہ بھی ایک امانت ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایسا مشورہ دیں جو اس کے لیے واقعی فائدہ مند ہو. کہیں اس میں آپ کا اپنا مطلب، اس میں آپ کا اپنا مفاد نہ ہو، کہیں اس میں آپ کی اپنی کوئی سازش نہ ہو، تو کہیں آپ اس کو رسوا نہ کرنا چاہتے ہوں، کہیں آپ کی اس سے کوئی دشمنی نہ ہو. تو کسی کو جب بھی مشورہ دیں امانتاً مشورہ دیں، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہوتا ہے. اگر آپ سے غلط دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، اگر آپ کسی کا راز آگے بتا دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا. اور یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے. منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ علامت تو نہیں پائی جاتی کہ ہمیں منافقت والی کوئی علامت تو نہیں ہے کہ ہم واقعی میں مومن ہیں یا ہم منافق ہیں. تو ہمیں یہ 3 چیزیں دیکھنی چاہیے کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرے، اور جب بھی وہ بات کرے جھوٹ بولے، اور جب بھی وہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. یہ 3 چیزیں اگر ہمیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومنات میں سے کر دے، آمین. تو ان چیزوں کو اپنے اندر سرچ کریں، ڈھونڈیں کہ آپ نے کبھی امانت میں خیانت کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ اس کا ارادہ کریں کہ آپ کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ بھی کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں. اور وعدہ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کا پکا وعدہ تو ہی وعدہ ہوگا. وعدے کا مطلب ہوتا ہے قول اور قرار. مطلب اگر کسی سے آپ نے کوئی بات کی ہے، اگر کسی کو کہا ہے کہ میں 5 منٹ میں آیا تو آپ 5 منٹ میں ہی آئیں. اگر کسی کو کہا ہے کہ میں 15 منٹ میں آیا تو آپ 15 منٹ میں ہی آئیں. کوشش کریں کہ اس سے پہلے آ جائیں، اس سے لیٹ نہ آئیں، کیونکہ اگر آپ اس سے پہلے آئیں گے تو وہ اوکے ہے، لیکن اگر آپ اس کے بعد آئیں گے تو پھر وہ آپ نے وعدہ خلافی کر دی ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ قسمیں کھائیں وعدے کے لیے، پھر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ کہیں گے تو ہی وہ وعدہ ہوگا. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے تو ہی وہ وعدہ ہے. تو آپ جب بھی کسی سے قول اور قرار کر رہے ہیں، کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو پورا کریں. اگر آپ بچے کو چپ کرانے کے لیے بھی کہہ رہی ہیں نا کہ آپ چپ کر جو میں تمہیں ٹافی دوں گی، تو آپ اس کو ٹافی دیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی یہ آگے پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب بچوں سے بھی جھوٹ بولے نا، جو بچوں کو بھی اس طرح سے بہلائے تو وہ بھی جھوٹ کانفیڈر ہوتا ہے. تو جھوٹ ہی ہے، چاہے وہ بچوں سے بولا جائے، بڑوں سے بولا جائے، چھوٹوں سے بولا جائے، اس مرضی سے بولا جائے، مذاق کے تنگ بولا جائے، جھوٹ ہی ہے. اور مذاق کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ مذاق کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، صد افسوس اس انسان پر جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ مذاق میں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے سے فیک باتیں بناتے ہیں جس کا کوئی ریئلٹی سے تعلق نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور جو کوئی واقعہ نہیں ہوتا، لیکن ہم صرف ہنسانے کے لیے ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں، جوک سناتے ہیں، خود بھی ہنستے ہیں، دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، سختی سے. اس کی بہت ساری وعید ہیں. کسی کا مذاق اڑانا، کسی سے اس طرح سے مذاق کرنا، اس کے بارے میں کسی کا مذاق اڑانا تو بہت ہی سخت اس کے بارے میں وعید ہے. کسی کے مذاق اڑانے کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اس کے لیے، اسے جنت کے دروازے میں بلایا جائے گا. وہ دوڑتا ہوا جنت کے دروازے، اور جنت کا دروازہ جو ہے نا وہ بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ واپس چلا جائے گا. پھر دوبارہ اس کو جنت کے دروازے پر بلایا جائے گا. وہ جنت کے دروازے پر دوبارہ دوڑتا ہوا آئے گا اور جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اور یہ عمل اس کے ساتھ کئی مرتبہ ہوگا. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کتنی مرتبہ ہوگا، لیکن یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا جائے گا. اور پھر اس کو یہ احساس کروایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح مذاق کرتے تھے، تم لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی جو ہے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ وہ مثال ہے کہ کبھی کسی کا مذاق مت اڑائیں، کبھی کسی کو جھوٹے مذاق سے کبھی کسی کو مت ہنسائیں. تو یہ اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے اور یہ واقعہ بھی بیان ہے کہ فرشتے اس کے لیے دروازہ کھولیں گے جنت کا، دوڑتا ہوا آئے گا اور اس کے دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ تو مذاق کریں نہ کسی کا مذاق اڑائیں. ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے کہ زیادہ مردہ ہو جاتے ہیں، اور دل مردہ ہو جانے کا مطلب ہے کہ کوئی نیکی کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو انسان
نیکی سے دور ہو جاتا ہے، انسان کا نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کی نیکی سے رغبت ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہوں میں مزید بڑھتا 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 گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ امانت کی ہم بات کر رہے تھے، تو امانت میں جو خیانت کرے آپ اسے خواب بھی خیانت نہ کریں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جس کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، چونکہ امانت کی حفاظت کیے بغیر اس کو واپس ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے حفاظت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کے مالک کی طرف میں، اس بات کی دلیل ہے کہ امانت صرف اسی شخص سے لوٹائی جائے جو اور ادا کی جائے جو اس کا مالک اور وکیل ہے۔ مطلب کہ جیسے ہم نے واقعہ پڑھا ہے شان نزول کہ یہ کیوں آیت نازل ہوئی تھی کہ دو لوگوں نے کہا، علی نے کہا چابی مجھے دے دیں، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چابی مجھے دے دیں، لیکن جو اس کے حقدار تھے جن کے پاس پہلے سے چابی تھی وہ سیدنا عثمان بن طلحہ تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم میں آیت نازل کی کہ چابی کسی کو نہیں دینی، چابی صرف اسی کو دینی ہے جو اس کا حقدار ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ کتنی یہ بڑی بات ہے اور ہمارے لیے کتنی چھوٹی بات ہے، بچے بھی کتنی بڑی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی ایمان ہی نہیں ہے، مطلب کہ وہ ایمانت دار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا بھی کوئی دین نہیں۔ تو نہ ایمان ہے نہ دین ہے، تو پھر یہ وہی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی کہتے ہیں کہ ہم بائی برتھ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، آگے ہم نے یہ خود کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کریں۔ اور ایمان کس طرح پیدا ہوگا؟ جب ہم امانت کی حفاظت کریں گے، جب ہم جو بات کہیں گے اس پر عمل کریں گے، جب ہم کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کریں، چاہے وہ بچہ ہی ہے۔ پھر بچوں کا ٹرسٹ آپ سے ختم ہو جاتا ہے، پھر بچے آپ کو وہ عزت ہی نہیں دیتے۔ جب آپ بچوں کے ساتھ چاہے مذاکرتاً یا چاہے جھوٹ بول کر جس بھی طرح آپ ان کو بہلا دیں، وہ ایک دفعہ تو بہل جائے گا، وہ دوسری دفعہ بھی بہل جائے گا، تیسری دفعہ وہ آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا، اس کا ٹرسٹ آپ سے ختم ہو جائے گا۔ تو بچے چاہے بچے ہیں لیکن بچوں کو ساری سینس ہوتی ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا کہ جب ہم بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے دل سے ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر ماں کو ماں نہیں سمجھتے، وہ باپ کو باپ نہیں سمجھتے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہی جھوٹا ہے، وہ پھر جھوٹے کی کہیں قدر نہیں ہوتی کیونکہ جھوٹے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بولیں اور وہ بات بولیں جو آپ پورا کر سکتے ہوں۔ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کریں تو وہ کریں جو آپ پورا کر سکیں، کسی کے ساتھ ایسی بات ہی نہ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوری نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک مال خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا اور ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ مسلمان نہیں تھا شخص، اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ یہاں بیچ کریں، میں کچھ رقم لے کر آتا ہوں۔ وہ گیا اور اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہاں ویٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ عہد کی پابندی آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں تمہارا یہاں ویٹ کر رہا ہوں، اور وہ وہاں ویٹ کرتے رہے۔ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، دوسری رات گزر گئی، وہ شخص واپس نہ آیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں تمہارا یہاں ویٹ کر رہا ہوں، اور انہوں نے وہاں پر ویٹ کیا، انہوں نے وہاں ویٹ کر کے دکھایا۔ اس کے بعد تیسرا دن ہوا، تیسرا دن وہ شخص آیا اور اس نے کہا آپ یہاں پر ہیں، مجھے تو بھول گیا تھا، میں اپنی مصروفیات میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے آپ کو ویٹ کرایا ہوا تھا۔ اور تیسرے دن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں پایا جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے عہد کی پابندی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے، سکھلائی ہے کہ اگر اس طرح سے عہد پورے کیے جاتے ہیں، اس طرح سے اپنی بات پہ کمٹمنٹ پوری ہوتی ہے، اور ان کا یہ عہد دیکھنے کے بعد وہ شخص پتہ نہیں وہ یہودی تھا، عیسائی تھا، کافر تھا، وہ کون تھا، بہرحال وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ چیزیں مسلمانوں میں جب آئیں گی، ان کے کردار میں آئیں گی، تو ہمیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ ہمیں دیکھ کے ہمارا کردار دیکھ کر خود ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ عہد ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کو اپنانے سے ہماری ایسی خوشبو ہوتی ہے جو غیر مسلموں کو پہنچتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو صرف عہد کی پابندی سے اگر کوئی انسان مسلمان ہو جائے، اگر کوئی ایک انسان آپ سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو آپ کو آخر سمجھ گئے
تو یہ ہمیں اس چیز کی پابندی کرنی چاہیے، امانت میں بالکل خیانت نہ کریں اور نہ ہی اپنے عہد کی جھوٹی. جو بات کسی کی طرف کمٹمنٹ کی ہے کہ میں اس ٹائم تمہیں کال کروں گی تو اس کو اس ٹائم کال کریں. اگر کسی کو کہا ہے کہ میں اس ٹائم گھر آؤں گی تو اس سے پہلے پہنچ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اس سے لیٹ نہ ہو. کیونکہ وہ شخص چاہے برا مانے یا نہ مانے، لیکن یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے. جب آپ عہد کرتے ہیں کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، وہ چاہے انسان نوٹس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے ذہن میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے خود مخلص رہنا ہے اپنے عہد کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ اور اپنے قول کے ساتھ. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 حدیثیں ارشاد فرمائی. اس ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے. یہ وہی بات ہے کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے. جو امانت دار ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بٹھا لیتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بٹھا لیتا ہے. جو امانت دار ہوتا ہے وہ اپنی عزت اتنی بٹھاتا ہے کہ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں صرف اس کی امانت کی وجہ سے. ایون کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے امانت دار تھے کہ یہودی کافر اپنی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے صرف اور صرف ان کی امانت کی وجہ سے. وہ ان پر ایمان ہی لے کر آتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جو بھی ان کی چیزیں ہوتی تھی، جو بھی امپورٹنٹ سامان کا ہوتا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. اتنا ان کو ان پہ یقین تھا. تو اتنا امانت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن مجید سے، پھر حدیث سے اس کی مضبوطی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا، آدمی ایک نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس بے ایمانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا. پھر ایک اور نیند لے گا تو اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا، جیسے پاؤں پر ایک چنگاری کا نشان لڑکھڑائے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول آتا ہے، اس کو پھولا دیکھتا ہے، پھر اندر کچھ نہیں ہوتا. پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا. کہا جائے گا فلاں میں ایک ایماندار شخص ہے. کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے، کتنا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6497 نمبر پہ. تو یہ اس کی مثال کا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہم ذرا سی مسٹیک کرتے ہیں امانت میں خیانت کی، پھر ہم اور بڑی کرتے ہیں، پھر ہم اس سے اور بڑی کرتے ہیں اور اتنی بڑی کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان رہتا ہی نہیں، ہم ایمان کے دائرہ کار سے ہی باہر نکل آتے ہیں. تو یہی گناہ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی بڑی بن جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم ایمان سے باہر ہو گئے ہیں، کب ہم اسلام کے دائرہ کار سے نکل چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت دے، ہمارا خاتمہ الخیر فرمائے، آمین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے. بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات نہیں سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں. جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور میں موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے گی تو قیامت کے ہونے کا انتظار کرو. اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے کاروبار نمائک لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے 59 نمبر پہ. اتنی بڑی یہ امانت ہوتی ہے کہ یہاں تک بتا دیا کہ جب یہ امانت ختم ہو جائے تو پھر قیامت کے آنے کا انتظار کرو، کیونکہ جب امانت ختم ہو جائے گی تو ایمان ختم ہو جائے گا. جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے تو پھر کون پیچھے رہ جائیں گے؟ کافر. اور جب کافر رہ جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. کیونکہ ایمانت داری کی وجہ سے ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے کافر کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. جب مسلمان ختم ہو جائیں گے تو کافروں کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی. جو ہمیں رزق ملتا ہے مسلمانوں کی برکتوں سے ہی کافر آج روزی کھا رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں. ان کو روزی مل رہی ہے تو مسلمانوں کی برکت کی وجہ سے مل رہی ہے. اگر مسلمان ختم ہو جائیں گے تو کافر بھی اسی دن ہی ختم ہو جائیں گے. جس دن اس زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، جس دن اس دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، جس دن کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، تو اس دن کافروں کا بھی وہ آخری دن ہوگا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ اور ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی تم حکومت کا عہدہ طلب نہ کرنا، مطلب کبھی تم حکومت کا عہدہ نہ مانگنا، کبھی نہ کہنا کہ مجھے حکومت ملے، کیونکہ اگر بلا مانگے تمہیں یہ مل جائے گا تو اس میں تمہاری من جانب اللہ مدد کی جائے گی۔ اگر تمہیں یہ بلا اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر تم اس کے اہل ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، لیکن اگر تم نے مانگا اور اگر تمہیں مانگنے پر ملا تو سارا بوجھ تم پر ہی ڈال دیا جائے گا، اور اگر تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کوئی اور بات بہتر نظر آئے تو وہی کرو جو بہتر ہو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ بخاری کی حدیث ہے 6722 نمبر پہ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے کام میں انسان پنگا ہی نہ ڈالے۔ اس میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ حکومت پر لیول پہ بیٹھے ہوں اور آپ، کیونکہ حکومت اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے نا، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ بہت زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا، تو قیامت کے دن عمر جواب دہ ہوگا۔ تو دریائے فرات کہاں اینڈ پہ جا کے دریائے فرات تھا، اور یہ بکری کے بچے کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، بکری کا بھی نہیں کہا، ایک بکری کے بچے کی۔ تو جانوروں تک پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ حکومت کا عہدہ یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے تو یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حکومت کا عہدہ کبھی نہیں مانگنا۔ حکومت کا عہدہ جو ہے کبھی نہ مانگیں، اور اگر یہ مل جائے، مطلب بائی چانس مل جائے، آپ اس کے اہل بن جائیں، آپ نے مانگا نہ ہو لیکن آپ مل جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے مانگ کے لیا ہو، کھینچ کے لیا ہو، کسی کے حق کسی کو اتار کے لیا ہو، کسی بھی طرح سے اگر آپ نے خود لیا ہے، خود اس میں آپ کود پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ سارا بول اسی پہ ڈال دیں گے۔ یہ حدیث ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی دیکھنے کو آ رہا ہے اور ایسا ہی نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں تجھے ضعیف اور ناتواں خیال کرتا ہوں، اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم 2 آدمیوں پر حاکم نہ بننا اور نہ مال یتیم کا والی بننا۔ مسلم کی حدیث ہے 4720 نمبر پہ کہ کبھی بھی منصف نہ بنیں، انصاف نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے بعد یہ ذمہ داری لینے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مت لو، کہیں پہ بھی منصف مت بنو، کوشش کرو کہ تم یہ فیصلہ کسی اور کے حوالے کر دو، تم خود نہ بنو منصف، کیونکہ ہم صحیح انصاف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اگر غلط ذرا سا بھی ہمارا پین، ایک جج کا پین، ایک قاضی کا پین اور ایک وکیل کا پین ذرا سا بھی غلط ہو جائے تو پھانسی تک کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ غلط ہو جائے تو پھانسی کی سزا کا جو سارا وبال ہے وہ کس پر ہوگا؟ وہ اسی جج پر ہوگا، اسی قاضی پر ہوگا اور اسی وکیل پہ ہوگا۔ اگر ذرا سی بھی اس سے مسٹیک ہو جائے، ذرا سی انویسٹیگیشن انکمپلیٹ ہو جائے، ذرا سا فیصلہ غلط ہو جائے، ذرا سا اس کے دل میں لالچ آ جائے، یا ذرا سا وہ ایک طرف ہو جائے، یا ذرا سے اس کے رشتہ دار بیچ میں آ جائیں، یا اس کے جاننے والے بیچ میں آ جائیں، وہ ان کو بچانے کی خاطر کسی دوسرے پر یہ وبال ڈال دیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، چاہے وہ اس کو پیسوں کے لیے کر رہا ہے، چاہے وہ اس کو مخلصی کے طور پر کر رہا ہے، چاہے وہ اس کو رشتہ داری کی آڑ میں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو اس کا انصاف کس نے دینا ہے؟ اس نے خود دینا ہے، اور اس نے اس پھانسی کی سزا یا اس قید کی سزا اس نے خود بھگتنی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ تب سمجھ آئیں گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، جب اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے، تب آنکھیں کھلیں گی، تب کان کھلیں گے، تب سمجھ آئے گی کہ ہم کس طرح سے منصف بنتے ہیں اور ہم کس طرح سے انصاف کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یتیم کے مال کا بھی ولی نہ بننا۔ یتیم کا مال ہے نا، اس کا ولی سے مراد یہ ہے کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو، مطلب کہ اپنے پاس مت رکھو، اس پہ قبضہ مت کرو، مت کوشش کرو اس کو چھیڑنے کی، اس کے مال کو چھیڑنے کی، کوشش کرو کہ اپنے مال کی سے ہی اس کی پرورش کر دو، بجائے اس کا مال چھیڑنے کی، اس کے مال کے حساب کتاب کرنے کی، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں۔ اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں تجھے ضعیف اور ناتواں سمجھتا ہوں، اور یقیناً ہم بھی سارے ضعیف اور ناتواں ہیں، ہمیں اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ ہم صحیح فیصلے کر سکیں، ہم یتیم کے مال کی صحیح نگرانی کر سکیں، یا ہم صحیح طرح سے جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے،
جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ انصاف ہر انسان کا حق ہے جو اسے انسان ہونے کی حیثیت میں ملتا ہے، کہ جب تک حاکم ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، وہ ملک بھی ترقی کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ مسلمان انصاف کرے گا تو ترقی ملے گی، یا کافر جو ہے وہ ظلم کرے بے شک وہ جو مرضی کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے سب ہیں، اس میں صرف مومن کافر یہ والا فرق نہیں ہے، اس میں سب آتے ہیں۔ تو اگر مومن ہو یا کافر ہو، اگر وہ ظلم کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو اس کے حوالے کا، اس کا نفس جو ہے اس کے حال پہ اس کو چھوڑ دے گا، اور اگر وہ ظلم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظالم مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے وہ مومن مظلوم ہو چاہے وہ کافر مظلوم ہو، تو اس کی آہ عرش تک ضرور جاتی ہے، کیونکہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور سب اسی کے بندے ہیں، اس میں مذہب نہیں بیچ میں آتا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ انصاف ہے کہ اس میں مذہب بیچ میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کی عرش تک اس کی آہ جاتی ہے، اور اگر وہ ظالم ہے تو چاہے وہ مومن ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 660 پر۔ کتنی بڑی فضیلت بتائی ہے، کتنا بڑا اجر بتایا ہے کہ جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ وہ قیامت کا دن جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہ قیامت کا دن جس دن زبانیں پیاس سے زمین پر لٹک رہی ہوں گی، اتنی لمبی زبانیں ہو جائیں گی کہ وہ پیاس سے لٹک رہی ہوں گی، اور جس دن ہم ترسیں گے کہ کہیں ایک طرف کوئی ایک چیز مل جائے کہ ہم، اور بدن بھی ننگے ہوں گے۔ تو ایسی ہولناکیاں ہیں، ایسا خوفناک منظر ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کا ڈر ہو، اگر ہمیں کوئی بار بار اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہو، اس کی طرف لے کے آنے والا ہو، تو انسان بہت سی برائیوں سے رک جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ ہم اپنی ساری روٹین سیٹ رکھتے ہیں لیکن ہم قرآن پاک کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہم اپنے ٹائم سارے طریقے سب کچھ مینج کر لیتے ہیں لیکن ہم قرآن پاک کے لیے ٹائم مینج نہیں کر پاتے۔ تو یہ یہودیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر مسلمان قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ دنیا پر فتح حاصل کریں گے، جبکہ مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہم دنیا ہمارے قبضے میں آ جائے گی، دنیا پر ہم فتح یاب ہو جائیں گے، جبکہ یہودیوں کو پتہ ہے، کافروں کو پتہ ہے، اور عیسائیوں کو بھی پتہ ہے۔ اور صرف یہ مسلمانوں کو یہ بات نہیں پتا کہ اگر ہم قرآن پاک کو اپنی کتاب واقعی میں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے وہی راستہ ہے، اس کو ہم نور سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور ہم ہر ایک پر فتح یاب ہو سکتے ہیں، پھر چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ مسلم کی حدیث ہے 4721 نمبر پر۔ یہاں پر بات ہوئی ہے اہل و عیال میں بھی انصاف کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ حکومت ملے گی تو ہی ہم انصاف کریں گے، یا ہم کہیں منصف بنیں گے تو ہی ہم انصاف کریں گے، ہم جج بنیں گے تو ہی انصاف کریں گے، ہم وکیل بنیں گے، قاضی بنیں گے تو انصاف کرنا۔ یہاں بات ہوئی ہے اہل و عیال میں بھی انصاف کرو۔ اگر آپ ماں ہیں تو بچوں میں انصاف کریں، اگر آپ باپ ہیں تو اپنے خاندان کے ساتھ انصاف کریں، اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان انصاف کریں۔ یہاں پر اہل و عیال کی بات ہوئی ہے، اگر ایک بڑی بہن ہے تو چھوٹی بہنوں میں انصاف کرے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں میں انصاف کرے۔ تو ہر کوئی اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے کہ وہ جس بھی پوسٹ پر ہے، وہ جس بھی جگہ پر ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس اس کی فیملی ہے، اس کے پاس وہ گھر ہے، وہ اس میں انصاف کرے۔ 2 بچے آپ کے پاس ہیں، دونوں کو برابر چیز دیں، چاہے آپ ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، وہ آپ کے نیبرز ہیں، وہ آپ کے کزنز ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، آپ ان کو انصاف دیں، آپ ان کے ساتھ انصاف کریں۔ تو کہیں بھی زیادتی کر رہے ہیں تو آپ ظالم ہیں، کسی کے بھی آپ زیادہ طرفداری کر رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ غلط ہیں۔ چاہے ایک بچہ آپ کا کالا ہے، ایک بچہ گورا ہے، آپ گورے کو زیادہ محبت دے رہے ہیں، کالے کو نہیں دے رہے، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ایک بچہ پڑھا لکھا ہے، ایک کم پڑھا لکھا ہے، آپ کم پڑھے لکھے کو اگنور کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو پھر بڑے ہو کر اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، پھر ہم پھر کہتے ہیں کہ ماں باپ
باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ یہ ظلم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، نا انصافی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی زیادتی کوئی چھوٹی چیز ہے۔ تو چاہے وہ اس ٹائم بچے ہوتے ہیں، انہیں اتنی سینس نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نہ تو برائی ضائع جانے دیتا ہے، نہ ہی کسی کی نیکی ضائع جانے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے ہماری آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے 58 تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ انصاف کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ عورتوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دعا کی تکلیف سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور ہم جیسے یہاں پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہی رحمتیں، وہی برکتیں نازل کرے جو اللہ تعالیٰ اپنے متقی لوگوں کو نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں کی صفتوں میں ڈھالے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔